الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اللہ کے پاک نام سے شروع کہ آیت نمبر 36 سورہ توبہ۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی الکتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے کی ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے، ایسا ہی لکھا گیا ہے جس دن آسمانوں کو اور زمین کو اس نے پیدا کیا، یعنی جب سے اجرام سماویہ بنے ہیں اللہ کا ٹھہرایا ہوا حساب یہی ہے۔ ان 12 مہینوں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہوئے۔ دین کی سیدھی راہ یہی ہے، بس ان حرمت کے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور چاہیے کہ تمام مشرکوں سے بلا استثناء جنگ کرو، جس طرح وہ تم سب سے بلا استثناء جنگ کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو تقوی والے ہیں۔ اب دیکھیں، اس آیت میں بتا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو 12 مہینے ہیں اور ان کے جو اسلامی نام ہیں، جو اسلامی مہینے ہیں، یہ جب سے دنیا اور آسمان اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہی اسی طرح ان کی ترتیب ہے 12 مہینے کی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اور ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ ہے، دوسرا ذی الحج ہے، پھر تیسرا محرم ہے، اور پھر چوتھا ذرا ہٹ کے ہے وہ رجب ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور 1 مہینہ رجب ہے۔ یہ وہ مہینے بتائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان مہینوں میں جو ہے ان کا احترام کرنا ہے، کہ ان میں کوشش کی جائے کہ جنگ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 37، نسی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کفر میں کچھ اور بڑھ جانا۔ اس سے کافر مزید گمراہی میں پڑتے ہیں، ایک ہی مہینے کو ایک برس حلال سمجھتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے برس حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے مہینوں کی جو گنتی رکھی ہے اسے اپنی گنتی کے مطابق کر کے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیں۔ ان کی نگاہوں میں ان کے برے کام کو خوشنما ہو کر دکھائی دیتے ہیں اور اللہ منکرین حق پر راہ نہیں کھولتا۔ اب یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسی کیا کہا ہے۔ دیکھیں، نسی جو ہے نا، یہ عرب کے اندر ایک نسی کا قانون تھا، اس کو نام دیا گیا نسی کا۔ انہوں نے اپنا ایک یہ قانون بنایا تھا۔ یہ قانون انہوں نے بتایا کہ خود ہی بنایا تھا۔ یہ قانون اس لیے بنایا تھا کہ سال حج جب آئے نا سال میں، وہ ایسے مہینے میں آئے، اپنی مرضی سے کرتے تھے کہ ایسے مہینے میں آئے کہ وہ مہینہ بڑا خوشگوار ہو اور اچھا مہینہ ہو، نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نہ آ سکے حج کرنے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ نسی کا قانون بنایا۔ وہ کیا تھا؟ مطلب ہر سال وہ حج کا 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے، آگے کر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ کیونکہ اس مہینے پھر وہ ایسا موسم ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تجارت اور کاروبار کر سکیں۔ ظاہر ہے جتنے لوگ آئیں گے نا تو مکہ میں اتنی چیزیں خریدی جائیں گی، کاروبار بڑھے گا، لوگ زیادہ آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنے جو کیلنڈر ہیں وہ خود ہی بنا لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہ جس میں 4 مہینے آ جاتے ہیں، تو اس کو نسی کا قانون کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہوں نے خود ہی ان برے کام کو خوشنما کرنے کے لیے اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر لیا، خوش فہمیوں میں کہ ہم یہ بات صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط قانون ہے۔ اللہ نے جو قانون بنا دیا بس وہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو قانون بنایا وہ نسی کا قانون تھا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوچھل ہو کر زمین پکڑ لیتے ہیں؟ کیا آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی ہی پر رجھ گئے ہو؟
تو سن لو، اور اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے مگر بہت تھوڑی ہے، اور اگر قدم نہ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو وہ تمہیں ایک ایسے عذاب میں ڈالے گا جو دردناک ہوگا، اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لا کھڑا کرے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہاد کے لیے ابھارا گیا ہے کہ جہاد کرو۔ اب جہاد جو ہے نا وہ جنگوں کے لیے جب بھی یہ تبوک کا واقعہ جو ہے نا ان 2 آیتوں میں ظاہر ہوتا ہے، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہیں 39 اور 38، اس میں نا تبوک کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ تبوک کی پہلی جنگ تھی جو عرب سے باہر جا کر لڑی گئی تھی، ورنہ اندر ہی جنگ ہوتی تھی۔ اب یہ جنگ ذرا دور جا کر کرنی تھی اور کافی مطلب سفر کرنا تھا، تو اس جنگ میں اور اس جنگ میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جنگ تبوک میں، کیونکہ بہت بڑی ریاست کے ساتھ وہ جنگ تھی، رومن لوگوں کے ساتھ یہ جنگ تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہر عاقل و بالغ نکلے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب کو بلا دو اور سب آ جائیں، اس جنگ کا اعلان کر دو، یعنی جنگ تبوک کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کوئی پیچھے نہ رہے، تو جو نہیں جا رہے وہ ہیلپ کریں، وہ ہمیں کوئی اوزار دیں، یہ اعلان ہو گیا تھا۔ تو اللہ اس جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قدم پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے جب تمہیں حکم دے دیا کہ اس جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب آ جاؤ، اور اس کے کیونکہ بہت بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، تو یعنی ہماری حکومت آج ہماری کوئی جنگ ہو جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ جنگیں تو تباہی ہی کرتی ہیں، لیکن جنگ اگر ہو جائے اس طرح کہ ہمارے اسلام کو نقصان کوئی پہنچ رہا ہے اور لوگ ہمیں اپنی اسلامی قوانین پر عمل نہیں کرنے دے رہے اور ہمیں اس طرح آرڈر کر رہے ہیں کہ چھوڑ دو قرآن کی ساری باتیں، تو پھر جنگ لازم ہے، اور اس کے لیے ہماری حکومت ہمیں اعلان کر دے کہ تمام اپنے گھروں سے نوجوان نکل آؤ، اور ہم اپنے نوجوان بچوں کو چھپا چھپا کے رکھیں کہ بالکل نہیں جانا، مارے جاؤ گے۔ مائیں ہی میں آپ کو بتاؤں کمزور بناتی ہیں، مائیں ہی بہادر بناتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں جب ایک جنگ ہوئی تھی تو جب واپس آ رہا تھا جنگ کر کے یہ لوگ، یعنی تو اس میں ایک عورت کھڑی تھی کنارے پہ اور انتظار کر رہی تھی، تو ایک بندے نے آ کر خبر دی کہ آپ کا بیٹا تو شہید ہو گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور لوگ آ گئے، آتے جاتے تھے اور وہ پوچھتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھیں، لیکن پہلے ہی انہیں خبر مل جاتی تھی کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو وہ کہتی تھی کہ الحمدللہ مجھے بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، یعنی اپنی جانوں سے بھی عزیز، اپنے مالوں سے بھی عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دیکھیں مائیں ہی اپنے بچوں کو مضبوط بناتی ہیں، مائیں ہی اپنے بچوں کو کمزور بناتی ہیں۔ ہم لوگ ذرا سا بھی کوئی باہر گڑبڑ ہو تو کہتے ہیں تم نے باہر نہیں نکلنا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نکلے تو کسی کی ہیلپ کر دے، ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، مگر ہمیں سب سے زیادہ پیار ماؤں کو کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو اپنے بچوں کو چھپا کے نہ رکھو، بلکہ کہو کہ ہاں اب نکلنا ہے بیٹا، یہ دنیا متاع کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے دنیا، آخرت ہماری سنور جائے تمہارے ذریعے، میری بھی اور تمہاری بھی، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاد کے لیے ہم ہر وقت کہاں نکلتے ہیں؟ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، کیونکہ اب یہی جہاد ہے، قرآن کو پڑھنا اور پھیلانا۔ کیوں نہیں بھی نکلتے؟ کیوں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ اب میرا محلہ ہی آپ لے لیں، اتنے لوگ ہیں، اتنی عورتیں ہیں، سب گھروں سے اگر عورتیں بھی نکل آئیں تو یہاں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ رہے، تو کیوں نہیں بھائی نکلتے؟ یہ جہاد ہے، اور یہ مہینہ بھی آ گیا جہاد کا اللہ کی راہ میں، کہ اس میں آپ قرآن پڑھیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگلی آیت میں کیا پیغام دے رہے ہیں 40 میں، کہ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اس وقت کی ہے جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، اور دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے، صرف 2 جنے تھے، اور 2 میں سے صرف دوسرا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 2 لوگ تھے، اور وہ اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا، اور پھر ایسی فوجوں سے مددگاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی، اور اللہ ہی کی بات ہے جس کے لیے بلندی ہے، اور اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ تم گھروں سے نہیں نکلو گے تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ جنگ تبوک ہو رہی ہے، بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اس میں بھی اگر تم لوگوں نے نہیں نکلنا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری ہی خرابی ہے۔ میں نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت کی تھی جب سارا مکہ ہی اس کے خلاف ہو گیا تھا،
اور وہ صرف اپنے ایک ساتھی کو لیकर نکل پڑا تھا. ہجرت کا حکم, دشمنوں میں رہ کے ہجرت کا حکم کا انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کسی وقت بھی مار سکتے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے میرے رب کا بھی حکم نہیں ہے, تم لوگ جہاں جہاں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ, میں تب نکلوں گا جب میرے رب کا حکم آئے گا. یعنی اللہ کے حکم میں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہیں, رسول ہیں, وہی آئے گی تو قدم اٹھائیں گے, ورنہ نہیں اٹھائیں گے. تو اللہ کا جب حکم ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے. یہ واقعہ ہم جانتے ہیں, لیکن جاننے کی بات اس میں خاص طور پر یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ایسی ایسی مخلوق کے ساتھ اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہوں, پوری اپنی مخلوق جتنی بھی ہیں ان کو میں فوج بنا سکتا ہوں, تم لوگ کیا ہو. اور اس وقت تو میرے نبی کی مدد کس نے کی؟ کبوتروں نے کر دی, پرندوں نے کر دی, گھونسلہ بنا دیا, مکڑی نے کر دی, جس کو قرآن میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے, اور اس سے بھی کمزور یہ دنیا ہے, اس کے پیچھے نہ مر مٹو. اس وقت مکڑی نے بھی مدد کر دی. اللہ چاہے تو مکڑی سے بھی مدد کروا سکتا ہے, اللہ چاہے چونٹیوں سے مدد کروا سکتا ہے. تو میں نے اپنے نبی کی مدد تو کرنی ہے, اگر تم نہیں کرو گے. تو اس وقت ان کی مدد کی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے نبی, وہ تو بالکل ہمارے قریب آ چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں پا ہی لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ گھبراؤ, ہم دو کا تیسرا کون ہے؟ اللہ, وہ ہماری مدد کرے گا. تو ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب اچھی چیز کے لیے گھر سے نکالیں تو اللہ مدد کرے گا. چھپ کے بیٹھ کے بھی موت آ جائے گی اور نکل کے بھی موت آ جائے گی. وہ عزت کی آئے گی, آبرو کی آئے گی, آخرت کو سنوارنے کی آئے گی. چھپ کے موت جو ہے وہ بزدلی کی آئے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں میں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا. کیا کہا؟ نکلو مسلمانوں, ساز و سامان کے بوجھ سے تم ہلکے ہو یا بوجھل, جس حال میں ہو نکل کھڑے ہو, اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تمہارا بلاوا کسی ایسی بات کے لیے ہوتا جس میں قریبی فائدہ نظر آتا اور ایسے سفر کے لیے جو آسان ہوتا, تو یہ لوگ بلا تعامل تمہارے پیچھے ہو لیتے. لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی ہے, اور تم سے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم مقدور ہوتے, طاقت رکھتے, تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں. اب دیکھیں, اللہ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پکنک کا سفر ہوتا, اگر کوئی مزے کا سفر ہوتا, وہاں جا کے کوئی عیش و عشرت کرنی ہوتی, نزدیک کا سفر ہوتا, تو فوراً آتے اور انجوائے کے لیے. تو لیکن اب یہ سفر ہے بڑا سخت اور دور جانا ہے, اور تھکے ہو کے جا کے تھک کے بیٹھنا نہیں, جنگ کرنی ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. اب اسی طرح دیکھیں, قرآن کے لیے عورتیں گھروں سے نہیں نکلتی. اب یہی جو ہے نا, انہیں کہا جائے نا, کوئی حکومت اعلان اگر کر دے کہ بھئی گھروں سے نکلو تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے, سب نکل پڑیں گی, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوگی. پھر اب عورتیں جتنی بھی ہمارے ہاں لڑکیاں پردہ نہیں نہ کرتی, اور پردے کو آر سمجھتی ہیں, شرمندہ ہوتی ہیں کہ ہم کیوں یہ پردہ اس طرح کریں. اگر حکومت, امریکہ کی حکومت اس پہ انعام رکھ دے نا کہ پردہ کرنے والی عورتوں کو یہ ایوارڈ ملیں گے, ساری بے حیا عورتیں بھی پردہ کر لیں گی, کیونکہ اس میں انعام مل رہا ہے, اس میں ہمیں دنیا مل رہی ہے. یہ دنیا کے دیوانے لوگ ہیں, دنیا کے پیچھے. تو ایسے کام کے لیے نہیں نکلتے جس میں اللہ اجر دے گا آخرت میں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کا اجر ہی سب سے بڑا اجر ہے. اگر اس نے نہیں اجر کوئی نہ ملا تو کیا فائدہ, اس دنیا میں اجر لینے کا کیا فائدہ. وہ سارے اجر, وہ سارے ایوارڈ, وہ ساری کامیابیاں دنیا میں ہی رہ جانی ہیں, اور خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف فرمائے, تو نے ایسا کیوں کیا کہ انہیں رخصت دی. اس وقت تک رخصت نہ دی ہوتی کہ تجھ پر کھیل کھل جاتا کہ کون سچے ہیں, اور تم معلوم کر لیتے کہ کون جھوٹے ہیں. اللہ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ڈانٹ رہے ہیں, کہ کتنے پیار سے ڈانٹ رہے ہیں کہ اللہ تجھے معاف کر دے. اے نبی, جب وہ پکڑے گئے تھے جنگ بدر میں تو تم نے انہیں رخصت کیوں دی؟ انہیں قتل کر دیتے. دیکھو تمہارے خلاف انہوں نے محاذ بنا لیا, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انہیں مار دو, چاہے ہمارے ہی رشتہ دار ہیں, یہ کل کو اٹھ کے پھر گردن اٹھائیں گے. تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تو اس سے اجازت کے طلبگار نہ ہوں گے کہ اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کریں, اور اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہیں. تو اس سے اجازت طلب کرنے والے تو وہی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں, تو اپنے شک کی حالت میں متردد ہو رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اب دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جن باتوں کا پیغام دے رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ دو باتوں میں سے ایک ضروری ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں.
جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں. دو باتیں ہیں اور دونوں باتوں میں ایک تو ضروری ہو جاتی ہے کہ مجاہد کو یا تو شہید کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے فوراً ہی، اور وہ سارے غم اپنے بھول جاتا ہے. وہ جہاں زخم لگے نا اسے سب سے پیاری اپنی جگہ وہ لگتی ہے کہ میں نے ہائے اور جگہ مجھے زخم کیوں نہیں لگے. تو یہ ایک چیز اس کو ملتی ہے. اور دوسری کامیابی، اور وہ کیا غازی، شہادت نہیں ملی تو غازی بن کر آئے، اور غازی بن کر آتے ہیں تو اور کیا ساتھ ملتا ہے؟ غنیمتیں. اللہ انہیں عزت بھی دیتا ہے، غنیمت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر واقعی ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، بس انہیں بوجھل کر دیا، اور اس سے کہا گیا کہ دوسرے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو. اب دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایسا فنکشن ہو نا کسی کا، تو جب کہیں سفر کرنا ہو کٹھے تو تیاری کرتا ہے نا بندہ، کہتا ہوں میں اس وقت آؤں گا تمہارے گھر، یعنی دوسرے لوگ کہتے ہیں کٹھے ہم نکلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میری تو طبیعت خراب ہو گئی، بہانے میں تو اب یہ شادی پہ نہیں جا سکتی، تم لوگ چلے جاؤ. تو وہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بھائی طبیعت تو تمہاری اب خراب ہوئی ہے، کوئی تیاری کوئی کچھ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. تمہارے تو پہلے ہی ارادے خلاف تھے کہ میں نے یہ شادی اٹینڈ نہیں کرنی، اپنے رشتہ داروں کے نہیں جانا، چلو ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے تم سے آ کے اینڈ ٹائم پہ رخصت مانگی ہے کہ ہمیں رخصت دے دیں، ہم نہیں جا سکتے، تو پہلے کوئی تیاری نظر تو آتی. ان کے پہلے سے ارادے ہی خراب تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا تھا. اگر یہ تم سے نکل دے تو تمہارے اندر کچھ زیادہ نہ کرتے مگر خرابی، اور ضرور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے گھوڑے دوڑاتے. اور تم جانتے ہو کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات پر کان دھرنے والے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کون ظلم کرنے والا ہے. اور کبھی کبھی ہماری شادی بیاہ میں، ہماری سادی سی چاہے شادی ہو رہی ہو نا، تو کوئی ایسے لوگ نہ آئے تو بیچ میں ہم بھی شکر کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہے، وہ تو فتنہ ہی پھنسانے والی عورتیں تھیں، انہوں نے تو فتنہ ہی پھیلانا تھا، انہوں نے تو لڑکی والوں کے کان میں یا لڑکے والوں کے کان میں کچھ کہہ دینا تھا، اچھا ہی ہوا نہیں آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے پاس آتے تو خرابی ہی کرتے، فتنہ پھیلاتے، لوگوں کو راستے میں ڈگمگاتے کہ دیکھو ذرا کہاں لے آئی ہیں اتنا لمبا سفر، لوگوں کو مایوس کرتے. اچھی بات ہے، انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کرنی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 کہ ان لوگوں نے اس بات سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوششیں کی اور تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پلٹ کر آزمائیں، یہاں تک کہ سچائی نمایاں ہو گئی اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، اور ایسا ہونا ان کے لیے خوشگوار نہ تھا. اور ان منافقوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر بیٹھا رہوں اور فتنہ میں نہ ڈالیے. تو سن رکھو یہ لوگ فتنہ ہی میں گرے پڑے ہیں، اور بلا شبہ دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا، سفر کرنا، مصیبتیں اٹھانا فتنہ کہہ رہے ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں ہمیں نہ اس فتنے میں ڈالیں، اور آپ کے لوگ جو پیچھے لگتے ہیں ان کو ڈالیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم تو آرام سے بیٹھے رہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آ جائے تو وہ انہیں بری لگے، اور اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو کہنے لگیں کہ اس خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے لیے مصلحت بینی کر لی تھی، اور پھر گردن موڑ کر خوش خوش چل دیے. مطلب یہ کہ راستے میں اگر کوئی مصیبتیں آ جائیں تو پھر گھر بیٹھے یہ کہتے ہیں، یا واپس وہ ہار کر آ جائیں تو یہ کہتے ہیں دیکھا یہ تھی ہماری مصلحت. بڑی مصلحت انہوں نے کی جی، بڑی حکمت انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں گئے، دیکھا اچھا ہوا. اب تم لوگ کس طرح رول کے واپس آ گئے ہو، ہار کے واپس آ گئے ہو. یہ نہیں پتا کہ وہ ہارے بھی ہیں، زخم کھائے بھی ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر و منزلت ہو گئی ہے. تو اس لیے پھر اے نبی اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو جانا تھا لیکن اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ مجبوریاں تھیں. آ کے تمہارے سامنے پھر قسمیں کھاتے ہیں. کہا کہہ دو ہمیں کچھ پیش نہیں آ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہر طرح کا بھروسہ رکھیں. کیا کہا گیا ہے کہ اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پھر کہا گیا کہ تم کہو کہ تم ہمارے لیے جس بات کا انتظار کرتے ہو وہ ہمارے لیے اس کے سوا کیا ہے کہ 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور ہم تمہارے لیے جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے یہاں سے کوئی عذاب بھیج دے یا ہمارے ہی ہاتھوں عذاب دلا دے. تو اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ تھے عجیب و غریب. ان کی زبانیں ذرا آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جد بن قیس تھا شخص، تو اس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ سوچیں کہ اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں ہمارا ساتھ دو، ہم جا رہے ہیں ان کو جلا وطن کرنے کے لیے، وہاں سے نکالنے کے لیے، تو تم بھی ہمارا ساتھ دو. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کیسا شخص ہوں، میں تو عورتوں کا شدائی ہوں اور ان کی تو عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں وہاں جاؤں گا تو میں کیا کر سکوں گا، مجھے تو عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملے گی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کر رہے ہیں.
अल्लाह अकबर। यानी वो कहता है कि मैं अपने नफ्स को नहीं रोक सकूंगा। फिर अल्लाह भी इनकी बातों का क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं बैठे रहो, इंतज़ार करो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। हम भी इंतज़ार करते हैं, हम भी किसी से कोई इस तरह का झगड़ा हो ना, अच्छा बेटे इंतज़ार कर, फिर अब तू देख, फिर कल को तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो गया ना, तुम्हारे साथ फिर क्या करता है। तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं, उसी वक्त मामलात निबड़ नहीं जाते, यहाँ तक कि इस शख्स के भी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा जवाब दिया, उसी वक्त ही अल्लाह इसे मार देते, लेकिन नहीं, इंतज़ार करो, अब देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर उसके बाद है कि आयत नंबर 53, कुल कह दीजिए अनफिकू तो अन और करहन, आप कह दीजिए कि तुम खुश होकर खर्च करो या ना खुश होकर, तुम्हारा खर्च करना कभी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम एक ऐसा गिरोह हो गए हो जो नाफरमान है और खर्च करने की कबूलियत से वो महरूम नहीं किए गए, मगर इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से इनकार किया। वो नमाज के लिए नहीं आते मगर काहली के साथ, और माल खर्च नहीं करते मगर इस हाल में कि खर्च करने की नागवारी इनके दिलों में बसी हुई है। अल्लाह अकबर। देखिए नबी करीम सल्लम के सामने आके वो लोग माल खर्च करते हैं इनमें से कि जो गरीब लोगों को दिखा देंगे, देखो हम कितना बढ़ चढ़ के तुम्हारे नबी को दे रहे हैं, सिर्फ दिखावा। अल्लाह कहता है तुम जिस तरह मर्जी करो करो खर्च, मैं कबूल ही नहीं करता। माल भी तुमने दिया और कबूलियत भी नहीं हुई। बात यह है कि इनके पास मालो दौलत है और साहिब औलाद हैं, ये बात तुझे मुतअज्जब ना करे, यानी तुम इनसे हैरान ना होना कि इनके पास इतना माल है। ये तो इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह ने माल औलाद दी, औलाद ही की राह में इन्हें दुनियावी ज़िंदगी में अजाब देना चाहा है। ये माल भी, ये औलाद भी उन्हें इसलिए दी है कि दुनियावी ज़िंदगी में उन्हें अजाब देना चाहा, और इनकी जानें इस हालत में निकलेंगी कि ईमान से महरूम होंगे। और अल्लाह की कसमें खाकर वो तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि वो तुम ही में से हैं, हालांकि वो तुमसे नहीं हैं बल्कि एक गिरोह है डरा सहमा हुआ। अगर इन्हें पनाह की कोई जगह मिल जाए या कोई गार या कोई छुप बैठने का सुराख, तो तुम देखोगे कि ये फौरन उसका रुख करें, और हालत ये है कि गोया रस्सी को तोड़कर भागे जा रहे हैं। और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि माले ज़ुकात बांटने में तुझ पर ऐब लगाते हैं, फिर हालत इनकी ये है कि अगर इन्हें इसमें से दिया जाए तो खुश हो जाएं, ना दिया जाए तो बस अचानक बिगड़ बैठते हैं। अब देखिए अल्लाह बताता है कि ये रस्सी तोड़कर भागने वाले हैं। ये तो मतलब रस्सी से जानवर को बांध दें तो वो तो महफूज है। अब जानवर रस्सी तोड़ के भागेगा तो पता नहीं कहाँ चला जाए, कोई पकड़ के ले जाए, कोई शिकार कर ले, खतरे में पड़ गया। बल्कि अल्लाह की रस्सी से बंधे हुए हो, और ये सबसे मजबूत रस्सी है, यहाँ आने के लिए घबराते हो, अल्लाह की राह में जहाद करने से घबराते हो। फिर अल्लाह कहते हैं तुम्हारे पास जब ये आते हैं ना तो फिर तुम गनीमत, एक तो ये गए नहीं, ऊपर से इनकी डिठाई देखें, इनकी बातें देखें कि गनीमत के लिए लेने आते हैं कि हमें भी दे दें, और ऊपर से फिर कहते हैं कि आप सही तरीके से नहीं दे रहे। तो यही बात है कि ये आपको मैं एक वाकया सुना देती हूँ कि जंगे हुनैन में तकसीम के वक़्त हरकूस नामी एक शख्स ने नबी करीम सल्लम पर एतराज़ किया था कि आप सही तरह इंसाफ नहीं कर रहे, आप अदल नहीं कर रहे। तो नबी करीम सल्लम ने कहा था अदल मैं नहीं करूँगा तो फिर तो बर्बादी है, एक पैगम्बर अगर अदल नहीं करता तो बर्बादी है। उसके बाद वो नाराज़ होकर पीठ फेर के चल दिया। तो नबी करीम सल्लम ने कहा ये जो जा रहा है ना, इसमें से ऐसी ऐसी नस्लें पैदा होंगी कि वो अब देखें, इंतज़ार करो। अल्लाह ने उस वक्त उसे भी सजा नहीं दी, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करें। कहाँ? नस्लों का। ये तो वो शख्स है कि इसमें से ऐसी ऐसी नस्लें इसकी पैदा होंगी कि वो कुरान पढ़ेंगी तो तुम कहोगे ओए होए, इससे अच्छा तो कुरान ही नहीं है। तो वो तुम्हें अपने से बेहतर लगेंगे, लेकिन कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। तुम्हें अपनी नमाजें भी इनसे कमतर लगेंगी, तुम्हें अपने रोज़े भी इनसे कमतर लगेंगे, लेकिन इनके रोज़े, इनकी नमाजें कोई इनके काम आने वाली नहीं हैं। वो संवार के, वो रोज़े दिखावे के लोगों को दिखाते हैं कि हम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, और अगर ऐसा होता कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें दे दिया इस पर राज़ी हो जाए और कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह अपने फजल से हमें अता फरमाएगा और उसका रसूल भी हमारे लिए, तो बस अल्लाह ही गायत मकसूद है। फिर कहा गया इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीनी, सदका का माल तो और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ फ़कीरों के लिए है और मस्कीनों के लिए है, और इनके लिए जो इसकी वसूली के काम पर मुकर्रर किए जाएं, यानी जो जॉब वगैरह आपके पास करते हैं लोग, उनको भी दिया जा सकता है। और ये कि इनके दिलों में उल्फत पैदा करना है, और ये कि इनकी गर्दनें जकड़ी हुई हैं नीज़ कर्जदारों के लिए और अल्लाह की राह में मुसाफिरों के लिए अल्लाह की तरफ से ठहराई हुई बात है, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत रखने वाला है। मतलब जो अल्लाह की राह में सदके देते हैं तो जो किसी भी अदारे को, किसी भी कंपनी को तो अपने ऊपर ही ना खर्च कर लें,
عیش و عشرت میں چلو جی جتنا استعمال کر لیا تھوڑا بہت کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی سارا اپنے اوپر ڈال لیا. آپ یہ سوچیں پاکستان میں ایسی ایسی کمپنیز ہیں کہ باہر کے لوگ ان کمپنی کو چلا رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کو پیسہ بھیج رہے ہیں, لیکن یہاں پر بیٹھے لوگوں کو تنخواہیں بھی صحیح نہیں دے رہے, ان کو جو وہ سہولتوں کے لیے بھیج رہے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے, سارا پیسہ خود ہی کھا جاتے ہیں. تو یہ سارا حرام ہے. تو اللہ نے کہا ان کو, بلکہ جب کسی ادارے کو پیسے دو تو ان اداروں کو چاہیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہو گیا ہے تو چلو کسی مسکینوں کو دیں, یتیموں کو دیں, جو لوگ قیدی ہیں بے گناہ پکڑے گئے ہیں جا کے ان کے کیس لڑ کے ان کو چھڑایا جائے, قرض جنہوں نے دینے ہیں پتہ کیا جائے, ان کے قرض دے دو, ان کی گردنیں چھڑا دو. یہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور انہی میں ہیں جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں, اور انہی میں ہیں جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت سننے والا ہے. تم کہو ہاں وہ بہت سننے والا ہے, مگر تمہاری بہتری کے لیے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر بھی یقین رکھتا ہے, اور وہ ان لوگوں کے لیے سرتاسر رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو آزار پہنچانا چاہتے ہیں, آزار پہنچانا, تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے عذاب ہے اور عذاب بھی دردناک. اچھا باتیں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سنتے ہیں, کیا کان لگاتے ہیں, لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. کیوں یہ باتیں کرتے ہیں کہ بڑا کان لگا کے سنتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی سارے مسئلے مسائل جو ہے نا یہ حل کر دیں گے, کہ اللہ کے ہر ایک کی بات سنتے ہیں. جیسے اللہ نے انہیں کوئی بہت دولت دے رکھی ہے اور اللہ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھر سے آتا تھا ادھر دے دیتے تھے, اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. ایک نماز کرا رہے تھے تو نماز نہیں کرائی اور واپس چلے گئے, اور بال گیلے تھے, نہا کے آئے تھے, تو اس کے بعد فوراً واپس گئے اور کہا, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی خطرناک بات تو نہیں ہوگی کہ اللہ نے کوئی حکم دے دیا؟ اور صحابہ تو ہر وقت ڈرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں, میرے پاس ایک اشرفی پڑی تھی تو میں بھول گیا, وہ میں کسی کو دے آؤں تاکہ یہ نہ اس دوران میری موت آ جائے تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا. تو یہ زندگی تھی ان کی. تو ان کو کہہ رہے ہیں یقولون ہوا اذن, کہ یہ تو بڑے کان رکھتا ہے, یہ بڑے غور سے لوگوں کی باتیں سنتا ہے یا اللہ کی سنتا ہے. ان کو باتیں یہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم, اور وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں, حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی رکھیں. یعنی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا سوچے نا, مطلب اپنے ایک دوسرے کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. علم یعلم انہ, کیا ابھی تک انہوں نے یہ بات نہ جانی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, ہمیشہ اس میں جلے گا, اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے. دیکھیں اللہ کی آیات کو نہ ماننا, ابھی بھی لوگ ڈٹھائی میں آ کر بڑی باتیں کر جاتے ہیں, بڑی یہ اللہ والی بنتی ہے نا, بڑے پردے کرتی ہے, بڑا اپنے آپ کو مولویانی کہتی ہے. یعنی اس اللہ کو یہ باتیں ہیں, اللہ کی بندی کو نہیں ہے. وہ اللہ کی بندی اللہ کے رستے پہ چل رہی ہے تو اس کو یہ باتیں کرتے ہیں. یہی اسی قسم کی یہ بات ہو رہی ہے. تو پھر وہ کس سے جنگ کرتے ہیں؟ یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. پردہ اللہ نے اگر کہا تو اس کی وضاحت کس نے فرما دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کیسے بڑی نمازی ہاجن بنتی ہیں, یا پھر موقع اگر مل جائے نا اللہ انہیں دے دے کہ ایسے لوگ جو عالم ہیں بیچارے اللہ کا پیغام پھیلاتے ہیں, ان کی اولاد کوئی غلط کام کر جائے, پھر تو بس ان کے لیے ایک کام آ گیا کہ بھئی اپنی اولاد کو تو یہ سنبھال نہیں سکے اور دوسروں کو یہ سبق سکھاتے ہیں. یہ تو ان کا تو وہ عالموں کا حال ہے, چراغ تلے اندھیرا. ٹھیک ہے, چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے کہ جو عالم ہے, جو عالمہ ہے, جو بات کرتی ہے خود عمل نہیں کرتی, اولاد کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. ان کو تو ہم نے سکھانا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر خود نہیں عمل کرتے عالم, ان کے چراغ تلے اندھیرا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کہا گیا کہ کیا ابھی تک انہوں نے یہ بات نہ جانی کہ جو کوئی اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, ہمیشہ اس میں جلے گا, اور یہ بہت بری رسوائی ہے. منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو جائے اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ انہیں جتا دے. تم ان سے کہہ دو تم تمسخر کرتے ہو, مذاق اڑاتے رہے, یقیناً اللہ اب وہ بات نکال کر ظاہر کر دینے والا ہے جس کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ان کے دل میں ڈر بیٹھا ہے نا منافقوں کے, تو بات تو وہی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 یا 15 منافقوں کے نام ہی بتا دیے کہ انہیں اپنی محفل سے اٹھا دو. آپ سوچیں ان پہ کیا اس وقت ان کی رسوائی ہوگی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے بارے میں آ چکی ہے آیت, آپ یہاں سے اٹھ جاؤ. اور یہ ان کے دل میں بھی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کہیں ہمارے بارے میں آیت ہی نہ اتار دے کہ ہم منافق ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ سے پیارا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے.
ہم تو آپ کے متی ہیں، اپنوں میں جاتے ہیں یار ہم تو انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، ہم تو کبھی بھی نہ ان کو فالو کریں۔ تو اللہ نے ان کو ظاہر ہی کر دیا۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ ضرور جواب میں کہیں کہ ہم نے تو یوں ہی جی بہلانے کو ایک بات چھیڑ دی تھی اور ہنسی کرتے تھے، تم کہو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ یعنی تمہیں ہنسی کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ملتا، صرف اللہ اور اس کا رسول اور نیک بندے ہی ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا لو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 66 میں کہ بہانے نہ بناؤ، حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایمان کا اقرار کر کے پھر کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تاہم ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہی مجرم ہیں۔ یعنی منافقوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے بھی یہی آ رہا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اللہ نے کہا منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، راہ حق میں خرچ کرنے سے، اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی اللہ کے حضور بھلا دیے گئے۔ بلا شبہ یہ منافق ہیں جو قانون الہی کے مطابق فاسق ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ نہ کرو، پاگل ہو تم، اپنے لیے رکھو کسی سخت وقت کے لیے، وہ جوڑ کے رکھو، کام آئیں گے۔ ہمارے دلوں میں بھی شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے، کتنا کو تم لوگوں کو دو گی، اپنے لیے جوڑ کے رکھو، کل تمہارے کام کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں ضرور جوڑ کے رکھو، شیطان کہتا ہے کہ سارے کا سارا ہی جوڑ کے رکھو، تمہیں کوئی نہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان سے دگنا تگنا دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں نا تو منافع آئے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، ہائے میں نے اس کاروبار میں 5 لاکھ روپیہ لگایا، وہ میرا اپنی جگہ اور اس کا مجھے منافع آئے جا رہا ہے مہینے کا، اس کی جگہ میں نے اور بھی کمیٹی ڈال لی ہے تو میں تو بڑا منافع ہے مجھے ماشاءاللہ۔ تو کتنی تجارت آپ کو کامیاب لگتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ تجارت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہوگی، کتنا منافع ہوگا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر منافقوں کی ہی بات ہو رہی ہے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم، منافقوں تمہارا بھی وہی حال ہوا جیسا ان لوگوں کا حال کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم سے کہیں زیادہ قوت والے تھے اور مال و اولاد بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے، بس ان کے حصے میں جو کچھ دنیا کے فائدے آئے وہ برت لیں جس طرح انہوں نے برتا تھا، اور جس طرح ہر طرح کی باطل پرستی کی باتیں وہ کر گئے تم نے بھی کر لی۔ بس یہ بات نہ بھولو کہ یہی لوگ ہیں جن کے سارے کام دنیا اور آخرت میں اکارت ہوئے، اور یہی ہیں اس گھاٹے میں پڑنے والے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ نہ خرچ کرو، اللہ نے کہا تم نے کیا خرچ کرنا ہے، تم سے بڑے بڑے منافق پہلے بھی گزرے ہیں، تم سے زیادہ میں نے ان کو دولت دی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو کیا بگاڑ لیا اللہ کا یا اس کے نبیوں کا جو پہلے گزرے ہیں، کیا ہوا؟ وہ تو جنتوں میں ہیں اور وہ جہنموں میں ہے۔ آپ خود تو سوچیں کہ ان کا کیا بنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بات ہے کہ آخرت میں وہ لوگ سارے گھاٹے میں ہوں گے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور چیریٹی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں تو کافر ہم سے زیادہ بہت دیتے ہیں، جتنا وہ انسانیت کا دھیان رکھتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ہمیں انسانیت کا دھیان رکھنا ان سے سیکھنا چاہیے، وہ جانوروں تک کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے مسلمان ہو کر، کیونکہ ہم سیکھیں گے اگر، اور وہ جو کر رہے ہیں ہمیں دوہرا ثواب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان بیچاروں کو اگر اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، ہاسپٹل بنا دیں، ادارے بنا دیں، یتیموں کو کھانے کھلا دیں، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو سارے کام اس دنیا کے ہی ہیں، انہیں یہاں اجر مل جائے گا۔ دیکھیں گنگا رام ہاسپٹل جس نے بنایا اسے اجر مل گیا، آج وہ گنگا رام ہندو تھا، کتنا بڑا انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، آج بھی لوگ وہاں داخل ہوتے ہیں، کتنا اسے اجر ملنا چاہیے نا؟ نہیں، دنیا میں اس نے چیریٹی کی، اس کی واہ واہ ہو گئی، اس کا نام گنگا رام میو ہاسپٹل، میو انگریز تھا، اس کا نام ابھی تک رہے گا، دنیا میں اس کو واہ واہ ہو گئی۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تو یہ دنیا میں جو کام کیے دنیا میں ہی اکارت گئے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی؟ یہ آیت نمبر ہے 70۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور مدین کے لوگ، اور وہ یہ کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، ان سب کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے مگر وہ اپنے اندھے پن سے باز نہ آئے۔
اور ہرگز ایسا نہ ہو سکتا تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے جس سے وہ باز نہ آئے۔ اور جو مرد اور عورتیں مومن ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے فرما بردار بندے ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحمت فرمائے گا۔ یقیناً اللہ سب پر غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک اور بھی بات سنیں، دیکھیں جب کافر چیریٹی کرتے ہیں تو وہ چیریٹی ہی کرتے ہیں، ان کو اللہ نے کوئی ان کے اوپر فکس نہیں بات کی ہوئی، وہ خود سے ہی اتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ بتا دی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی راستہ بھی بتا دیا، ایک قانون بھی بتا دیا کہ اور بتا بھی دیا کہ اتنے پہ زکوٰۃ لگے گی، اور وہ زکوٰۃ اپنے بھائیوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کرو۔ ہم یہ تھوڑا بھی کریں گے نا، تو کیونکہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہے۔ انہوں نے انسانیت کی کو سب کچھ سمجھا کہ یہی ہمارا اللہ، یہی ہمارا خدا، یہی ہمارا رسول ہے، سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی چیز انسانیت ہے۔ تو انسانیت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جتنی انسانیت سکھائی ہے اور تو کسی نے بھی نہیں سکھائی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان عمل کرنے میں بہت تھوڑے ہیں، بس یہ بات ہے، اس لیے ہم اتنا پیچھے ہیں۔ پھر اللہ تو کہتا ہے کہ